جی ویلکم بیک. بیرسٹر صاحب, کیا واقعتاً جو جس خدشے کا وہ اظہار کر رہے ہیں ان کا ہمیں خدشہ ہے, ہم اس کے اوپر کلیئر تو نہیں ہے کہ وہاں سے جب بات نہیں بنی تو اب دوسرے طریقے سے وفاق ان چیزوں کو اپنے کنٹرول میں لینا چاہتا ہے, کیا یہی پوائنٹ ہے سر؟ ناٹ ایٹ آل جی, بالکل بھی نہیں. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ اب کیونکہ جو سیٹس ہیں تمام تر ہاؤس کی ایک پراپر کمپوزیشن ہے, جو ریزرو سیٹس تھیں وہ بھی اب ہاؤس میں آ جائیں گی, اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ اس کو ری راؤٹ کر کے تھرو کمیٹی, اور کمیٹی تو امپاورڈ نہیں ہوتی لیجسلیشن کی جو پاور ہے وہ تو صرف اور صرف ایک اسمبلی کو ہوتی ہے, جو لیجسلیچر ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے. اب یہ کہہ دینا اور نئی منطق ان کی سنیں کہ شاید کے پی کے مائنز اینڈ منرلز کے اوپر کسی قسم کی قانون سازی کمیٹی کے تھرو کر دیں گے, یہ اتنی ایک بچگانہ بات ہے, یا میرے لیے تو الارمنگ ایک بات ہے کہ یہ الزام لگایا جا رہا ہے. یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی کمیٹی جو ہے وہ قانون سازی کر کے دے دے اور وہ ہاؤس سے پاس نہ ہو؟ اب ظاہری بات ہے ایک پروونشل سبجیکٹ ہے. نہیں, اس کے لیے سر دیکھیں نا, آپ نے لاسٹ ٹائم بھی بیرسٹر صاحب, آپ چونکہ خود اس سے ریلیونٹ آپ کی منسٹری ہے, آپ جانتے ہیں کہ لاسٹ ٹائم بھی آپ نے امینڈمنٹ کی تھی, اس بار بھی آپ کو جانا ہے یا اس کا کوئی ریورسل کرنا ہے تو امینڈ دیں گے نا, ادروائز تو نہیں ہو سکتی. تو امینڈمنٹ کے لیے آپ کا نمبر تو پورا ہے اب آپ کے پاس. دیکھیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں, لیکن یہ جو منطق یا یہ جو ایک چیز جس کو اوپر اشارہ کیا جا رہا ہے, یہ بتایا جا رہا ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ کمیٹی بنا دی, شاید کمیٹی کوئی لیجسلیٹو سٹیپس لے گی یا کوئی لیجسلیشن پرپوز کرے گی, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہاں اسپیشل کمیٹیز ہوتی ضرور ہیں, وہ پرپوز کر سکتی ہیں چیزیں, وہ نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی یا صوبے کی قائمہ کمیٹی جو ان کے اپنے سبجیکٹس پہ ہوتی ہیں, وہی ریلیونٹ کمیٹیز ہوتی ہیں. اسپیشل کمیٹیز کا ٹاسک ہے وہ دیگر, جس طرح مثال کے طور پہ ایک جینڈر مین اسٹریمنگ کی کمیٹی ہے, اب اس کا ٹاسک یہ کہ وہ اسٹاک ٹیک کرے گی خواتین کون سے محکموں میں نہیں ہیں پورے پاکستان میں. تو اب یہ کہہ دیں کہ وہ بھی غلط بنی ہیں. اسپیشل کمیٹیز تو بن سکتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں. وفاق جب دیکھیں نا, کئی انٹرنیشنل آبلیگیشنز آپ کی ہوتی ہیں, آپ نے ان کو دیکھنا ہوتا ہے. آپ ضرور بالکل, کاؤنٹر ٹیررزم ایک ایسا ایریا ہے جس پہ ہم بالکل انٹرنیشنلی ہماری ایک انگیجمنٹ ہے, صوبے کے حوالے سے نہیں. اور پھر وہاں پہ اسپیسیفکلی اگر جو اس ایریا کی بات کر رہے ہیں فاٹا کی, تو وہ مرجڈ ایریاز جو ہیں, اب ظاہری بات ہے ان کو دیکھنا ہے کیونکہ ان کے لوکل کسٹمز میچ کرتے ہیں اکراس دا بارڈر, بٹ لیکن انٹرنیشنل بارڈر کو بھی تو ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے, آپ نے وہ بھی تمام تر معاملات دیکھنے ہیں. پھر آپ کے اس سائڈ پہ لوکل کسٹمز جو ہیں, اس سائڈ پہ جو لوکل کسٹمز ہیں, اور بالخصوص اس سائڈ کے لوکل کسٹمز اور لا اینڈ آرڈر سچویشن اور جو ایک جرگا سسٹم ہے اس کے حوالے سے. اور اس پہ لیجسلیشن بھی آلریڈی ہے کہ صوبے کے پاس 2020 کی ایک پیس آف لیجسلیشن ہے جو کہ انٹائرلی افیکٹو نہیں ہے, جس کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ خود مانتے ہیں وہاں پہ کے پی کے جو لا منسٹر صاحب ہیں, دیگر لوگ ہیں, وہ اس چیز کو ادراک رکھتے ہیں. اچھا بیرسٹر صاحب, یہ ٹھیک آپ کی لاجک ہے, جو آپ کا پوائنٹ آف ویو وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن سوال یہ ہے جس طرح ہم نے سندھ میں دیکھا, نہرو والے معاملے کے اوپر ایک ریزنمنٹ آئی, بیکلیش آیا, پھر آپ لوگوں کو پیچھے ہٹنا پڑا. اب اگر وہی فاٹا کے لوگ جو پبلک ہے, جو انہوں نے ووٹ دیا, جس طرح سینیٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایم پیز ہمارے جیتے ہیں, ایم این ایز ہمارے جیتے ہیں, اور خیبر پختونخوا کی حکومت بھی اگر آپ کی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتی, تو یہ تو ایک ایجیٹیشن والی موومنٹ شروع ہو جائے گی یا کوئی احتجاج شروع ہو جائے گا, صوبائی گورنمنٹ ان کے ساتھ ہوگی. تو وہ سینیریو بھی آپ لوگوں نے اس کو اسیس کیا, اینٹیسپیٹ کیا؟ دیکھیں دونوں کو, ان دونوں صورتحال جو دونوں صورتیں تھیں, یا دونوں ایونچویلٹیز جس کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اور اس کے علاوہ نہروں والا معاملہ, ان کو ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا. وہ بڑے ڈفرینٹ کانٹیکس میں تھی تمام تر باتیں. نہروں والا معاملہ ایک کمپلیٹلی سیپریٹ ایشو تھا, اور اس کے ساتھ یہ جو معاملہ ہے یہ لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی سچویشن کے حوالے سے ہے. وہاں پہ لوکل سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے ہے, ان کا جو ایک لوکل کسٹم ہے جرگا کا, اس کے حوالے سے ہے. یہ اس کا تو کوئی کنیکٹ ہی نہیں بنتا. اب یہ تو وہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جرگا سسٹم جو ہے وہ ریوائیو ہونا چاہیے اور اس کو بالکل اسٹرینتھن بھی کرنا چاہیے کیونکہ وہ ان کا ایک لوکل کسٹم ہے. تو اس حوالے سے یہ تمام تر چیزیں ابھی تو بڑی نیسن سٹیج میں ہیں, تمام تر چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ کس طرح وہ تمام تر معاملہ آگے چلے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ میری گزارش ہوگی صوبے سے بھی کہ وہ صوبہ انگیج کرے وفاق کے ساتھ اس تمام تر معاملے پہ, اور ایک بہتر چیز جو ہے سامنے آ سکتی ہے. بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں تمام تر کریڈٹ لینا ہے, کریڈٹ بے شک صوبہ ہی لے, لیکن کم از کم وہاں پہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں, جو ایک ٹیررزم کی سچویشن ہے, جو
وہاں پہ آپ نے جرگا سسٹم کے حوالے سے چیزیں ہیں جو گورننس کے ایشوز ہیں, ان کو تو ایڈریس ہونا ضروری ہے. چلیں ایک سوال سر اور میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں, پھر میں سینیٹر صاحب کی طرف جاؤں گا. ابراہم اکارڈ کے حوالے سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ خواجہ آصف صاحب بات کر رہے تھے, رانا ثناءاللہ صاحب بات کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اب اس پہ ڈیبیٹ ایک ہو رہی ہے, بات چیت ہو رہی ہے. مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ یا پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ گورنمنٹ ہے, اس حوالے سے کیا پالیسی ہے؟ کیا کوئی ڈیبیٹ آپ انر سرکلز کے اندر کر رہے ہیں یا پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے؟ کیونکہ اب دیکھیں جس طرح سیریا کے حوالے سے امریکہ نے ان سینکشنز کو تھوڑا کم کیا ہے یا اس میں تھوڑی نرمی لے کے آئے ہیں, پاکستان سے اگر کوئی ڈیمانڈ ہوتی ہے, پاکستان کی سوسائٹی کو آپ کیسے تیار کریں گے یا اوورآل ہماری کیا اسٹریٹجی ہوگی, اس کے حوالے سے تھوڑا بتائیے. دیکھیں, ایک تو پاکستان کی پوزیشن بڑی کرسٹل کلیئر ہے اور واضح ہے کہ پاکستان کا ایک اصولی موقف ہے, ایک مورل, ایتھیکل اور پرنسپل پوزیشن ہے 2 اسٹیٹ سولوشن کے اوپر, اور پاکستان ابھی بھی آج بھی اسی پوزیشن پہ کھڑا ہے اور اس نے کبھی بیک ٹریک نہیں کیا اس پوزیشن سے. کوئی بھی انٹرنیشنل فورم ہو, کوئی بھی نیشنل فورم ہو, کہیں بھی ہو, ہم نے بالکل فلسطینیوں کے حق میں اور فلسطینیوں کے ساتھ جو آواز اٹھائی ہے بالکل وہ ہم نے اٹھائی ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. ہاں, یہ بات ضرور ہے کہ پاکستان کے انٹرسٹ میں یا پاکستانی قوم کے انٹرسٹ میں جو بات ہوگی وہ پاکستانی قوم کو اعتماد میں لے کے آگے جو بھی بات ہوگی کیا جائے گا. ہمارے اعتماد میں لے کے بالکل ٹھیک ہے, گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہم اپنی اس پالیسی کا میں پریشر نہیں ہے. یہ بات بھی واضح کرنا ضروری ہے کہ ہمارے پہ کسی کا پریشر نہیں ہے. پاکستان ایک خود مختار ملک ہے, پاکستان ایک ساورن کنٹری ہے, ہم ایک آزاد ملک ہیں, ہمیں کسی سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہم جو بھی بات ہوگی وہ ہم اپنی جو اصولی پوزیشن ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کلیئرٹی کے ساتھ اور پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں جو پاسبل ہوگا وہ اقدام اٹھائیں گے. پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ کے اندر یہ گورنمنٹ کی ٹیک ہے کہ ایک تو پریشر بھی نہیں ہے اور اگر ہوا تو ہم اپنے معاشرے کو, اپنی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد میں لے کے. سینیٹر صاحب, کیا چیزیں واقعی اتنی سادہ اور آسان ہے جیسے سینیٹر صاحب, بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی دباؤ بھی نہیں ہے اور اگر کچھ ہوا تو ہم بالکل عوامی مفاد کے اندر ہوں گے؟ کیونکہ پاکستان کا بڑا ہسٹورک اس کے اوپر سٹانس رہا ہے اور ہم اصولی طور پہ بانی پاکستان سے لے کے آج تک اس سے ہٹے نہیں ہیں, لیکن یوں لگ رہا ہے جیسے عرب ممالک کے اندر کچھ چل رہا ہے. اگر وہاں چلے گا تو ان کا ہمارے اوپر, ہمارے اندر, ہمارے گھر کے اندر ان کی سے تو ہے, ہم اس کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے. میں تھوڑا سا ایک کمنٹ کر لیتا ہوں. وہ جو جرگا سسٹم کا ہے, دیکھیں جرگا سسٹم بیسیکلی جو ہے نا یہ ایک قسم کا لوکل باڈیز ہوتی ہیں جو وہاں کے ایلڈرز جو جمع ہو جاتے ہیں. اسی طریقے پنجاب میں اور سندھ میں پنچایت سسٹم ہوتی تھی, جو کہ وہاں کے پنچایت کا ہوتا سر, تو پنچایت ادھر ہوتی تھی. تو ایک کام کرتے ہیں نا, پنجاب میں پنچایت پہلے لے آتے ہیں, سندھ میں لے آتے ہیں, پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کے پی میں جرگا سسٹم ہے. یہ ایک چیز کے 2 مختلف نام ہیں, تو ہم وہ چیز لے کر بات کر لیتے ہیں کہ یار یہ چیز کر سکتے یا نہیں کر سکتے. لیٹس ڈو دیٹ تھنگ. پہلے ہم پنجاب میں پنچایت سسٹم لے کر آتے ہیں, پھر ہم اس کے بعد کے پی میں بھی لے آئیں گے, کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے. لیکن یہ ایکچوئل ہے کیا چیز؟ یہ لوکل باڈیز ہے. آپ لوکل باڈیز کو سٹارٹ کرو, مسئلے خود بخود ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب آ جاتا ہوں آپ کی دوسری بات پہ جو آپ نے سوال کیا ہے. اس طرح ہے کہ جی کہ ابھی کل پرسوں میں خیال میں وہ بات ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا کہ ان لوگوں نے پہلے سعودی عرب سے اور پھر پاکستان سے, اور اگر آپ ٹرمپ کے بیٹے کی بات سنیں جو اس نے ایک اس میں پریس کانفرنس یا کسی میں اس نے بات کی ہے, اس نے پاکستان کا نام لیا, سعودی عرب اور پاکستان کا نام لیا. اچھا, اب ہم تھوڑی سی ہسٹری میں چلے جاتے ہیں. تو حامد میر صاحب نے اپنے پروگرام میں کہا تھا, ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر بہت پریشر تھا باجوہ صاحب کے زمانے میں کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے, اور پھر اسرائیل کو, اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی بھی میں ریکگنائز نہیں کروں گا. اور ایک پرنسپل سٹینڈ جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک پرنسپل سٹینڈ تھا کہ ہم اس وقت تک اس کو ریکگنائز نہیں کریں گے جب تک جو پیلسٹائن ہے ان کے جو آزادانہ ان کی اپنی جو لینڈ ہے وہ ڈسپیوٹ ختم نہیں ہو جاتا. کیوں؟ اگر ہم اس کو کر جاتے ہیں تو یہ ٹوٹل ہمارے جو کشمیر کی کاز ہے اس کو نگیٹ کر دے گا. کشمیر والا کیس ہے, ویری رائٹ, کشمیر کو نگیٹ کر دے گا. سو آپ اس کو کر نہیں سکتے. سینیٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, بیرسٹر عقیل ملک آپ کا بھی شکریہ. ناظرین یہاں وقت ہو گیا بریک کا, بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس آتے ہیں.